اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ قضائے حاجات کے لیے یہ آپ کا عمل لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی حاجات ہے، اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، اگر آپ کی کوئی تکلیف ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے آپ کا جو حل نہیں ہو رہا ہو، تو یہ سورۃ الحمد شریف سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم اس کو صورتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، ورنہ قرآن کی ایک ایک صورت تو اگر قرآن کو کہا جاتا ہے نا کہ اگر پہاڑ پہ نازل کیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ہم اس کی طرف اہمیت نہیں دیتے۔ الحمد شریف پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں، ان کے الفاظوں پہ غور نہیں کرتے کہ یہ ہمارے ہی لیے اللہ میں نے سب کچھ بنایا ہے۔ اپنی تعریف تو اللہ نے کی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے برکت ہے، ہمارے لیے نعمت کا خزانہ ہے، ہماری بیماریوں کا علاج ہے، ہماری ہر مشکلات کا اسی قرآن میں حل ہے۔ ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ یقین کریں کہ میں جیسے جیسے اسٹڈی کرتا ہوں، جیسے جیسے پڑھتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں کہ اگر بسم اللہ ہی کو لیا جائے تو ساری زندگی آپ بسم اللہ ہی کا پڑھتے رہیں تو آپ کے سارے مسائل بسم اللہ ہی سے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ الحمد شریف کو پڑھتے رہیں تو اس کے اندر اتنی کرامات ہے، اتنے کرشمات ہے کہ آپ کا تمام حل مسائل کا حل ہی الحمد شریف میں ہے۔ اسی طرح قل هو اللہ میں ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمارے لیے ہی بنائی ہیں، ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو۔ ورنہ سورۃ بقرہ بھی ہے، اگر سورۃ بقرہ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے تو شاید آپ نہ پڑھ سکیں، اس کا عمل نہ کر سکیں۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی صورتیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ علم نشرہ کی ہے، اس طرح سورۃ ناس کی ہے، سورۃ فلق کی ہے۔ تو آپ اس کو یہ نہ دیکھا کریں کہ صورت کون سی ہے، صورت کیسی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کتنے مسائل آپ کے حل ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی مسئلے کے حل کے لیے کرنا ہے تو آپ مطلب اس کو آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں، اور عمل بھی آپ نے اس کو 10 دن کے لیے کرنا ہے، یا ایسے 10 دن جیسے جیسے یہ صورت ختم نہیں ہوتی، میں آپ کو ڈیلی بتلا رہا ہوں کہ اس کو آپ ڈیلی اس طرح پڑھ لیا کریں، تو یہ 10 دن کے اندر آپ کا عمل انشاءاللہ کامیابی کی طرف چلا جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ بہت سے علماء حق نے اس کو 20 دن کے لیے بتایا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کے 10 دن کے اندر ہی کام ہو جائے گا۔ کرنا آپ نے کیا ہے، درود پاک پڑھنا ہے آپ نے 11 مرتبہ، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے 100 مرتبہ، اور پھر آپ نے پڑھنا الحمدللہ رب العالمین 500 بار، اور اس کے بعد آمین کہہ دیں۔ عمل میں تو ہے کہ 100 بار آمین کہیں، یعنی کہ پہلے 11 مرتبہ درود پاک، اس کے بعد جناب 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں آپ، اور اس کے بعد جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھیں، اور الحمدللہ رب العالمین 500 بار پڑھیں، اور پھر درود پاک پڑھ لیں آخر میں اس کو، اور آمین آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ 100 دفعہ پڑھ لیں، 50 دفعہ پڑھ لیں، آمین پڑھ لیں۔ یہ آپ نے پہلے دن کا عمل کر لیا ہے۔ اب آپ دوسرے دن آپ نے پڑھنا ہے اسی طرح 11 مرتبہ درود پاک، اس کے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اب آپ نے پڑھنا ہے، پہلے تو پڑھ لیا تھا الحمدللہ رب العالمین، اب لکھ الرحمن الرحیم، اب آپ نے یہ پڑھنا ہے 500 بار۔ اس کے بعد پھر اس سے اگلے دن آپ نے پڑھنا ہے اسی طرح اپنا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے مالک یوم الدین، یہ آپ نے مالک یوم الدین پڑھنا ہے 264 بار، اور اسی طرح آمین پڑھنا ہے، پھر چند بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس سے اگلے دن پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے، اور وہ 500 بار وہی اپنے 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور درود پاک پڑھی۔ اب یہ آپ نے اس کو 1000 بار پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے نیکسٹ ڈے آپ نے پڑھنا ہے اسی طرح درود پاک پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 بار پڑھنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا آپ نے 1000 بار، اور اس کے بعد اگلی شروع ہو جاتی ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ آپ نے 1113 مرتبہ پڑھنا ہے،
اور اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ آپ نے 500 بار پڑھنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے عمل کیا کرنا ہے، درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پہلے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین 500 بار پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم 500 بار پڑھنا، اس کے بعد مالک یوم الدین 200 اپنے 64 بار پڑھنا۔ اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا آپ نے 1000 مرتبہ، اہدنا الصراط المستقیم 1040 دفعہ، صراط الذین انعمت علیہم یا 1113 مرتبہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 500 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دعا مانگ لیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، آپ یقین کریں گے یہ اتنی فضیلت والا عمل ہے اور اس کا ثواب تو آپ کو ملے گا ہی، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین کا ثواب آپ کو پتہ ہے، جس نے 4 دفعہ پڑھ لیا اس کو ایک قرآن کا ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح قل هو اللہ احد پڑھ لیا، ہم نے سورت پڑھ لی، 3 دفعہ پڑھیں گے تو ایک قرآن کا ثواب ہو جائے گا، اس کا 4 دفعہ پڑھیں گے تو قرآن کا ثواب ہو جائے گا۔ قرآن کا ثواب تو آپ کو ویسے ہی ہو رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کی جو مراد پوری ہو رہی ہے وہ اور ایکسٹرا ہے۔ تو آپ اس کو عمل کو کر کے دیکھیں، اگر یہ عمل آپ کو پسند آیا اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔